اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد صدق اللہ العظیم۔ کویسچن نمبر 401 ہے واٹ از ریفلیکٹیو لرننگ؟ ریفلیکشن کس کو کہتے ہیں؟ ریفلیکشن کہتے ہیں کہ جب ایک بچہ کوئی ٹاسک سیکھ لیتا ہے تو اس کے اوپر وہ اپنا انالیسس کرتا ہے۔ یہ انالیسس دو طرح سے ہوتا ہے، میں نے کیا سیکھا، کیا میں نہیں سیکھ پایا، یعنی کتنا میں نے اچھا لرن کیا، کتنا میں نے اچھا لرن نہیں کیا، کون سا میرا اسٹرانگ ایریا ہے، کون سا میرا ویک ایریا ہے، ویک ایریاز کو میں نے کیسے ٹھیک کرنا ہے۔ میں ٹیچر سے ہیلپ لوں، میں کسی پیئر سے ہیلپ لوں، کلاس میٹ سے لوں، کسی آن لائن سورس سے لوں، بک سے لوں، تو یہ ہوتی ہے ریفلیکٹیو لرننگ۔ میں نے کیا سیکھا، کیا نہیں سیکھا، کیا کھویا، کیا پایا۔ ٹیچنگ اور لرننگ میں سے میرے کون سے ایریاز جو ہیں اس میں جو میں نے سیکھا اس میں سے اسٹرانگ ہے اور کون سے ویک ہے، یہ ریفلیکٹیو لرننگ ہوتی ہے۔ فوکسنگ آن what has been learned and what need to be learned, which are my strong areas and on which areas there is need of relearning. What is negative and positive learning؟ نیگیٹو لرننگ اور پازیٹیو لرننگ کی دو بیسیکل لرننگ جو ہے وہ پازیٹیو بھی ہو سکتی ہے، نیگیٹو بھی ہو سکتی ہے۔ مثلا آپ بچے کو سکھا رہے ہیں سچ بولنا ہے، کوئی نالج سکھا رہے ہیں، کوئی اسکل سکھا رہے ہیں بچے کو، تو یہ پازیٹیو لرننگ ہے۔ اسی طرح اگر ایک بچہ کہیں سے چوری کرنا، جیب تراشی کرنا، یہ چیزیں سیکھ لیتا ہے تو یہ نیگیٹو لرننگ ہے۔ اب نیگیٹو لرننگ اور پازیٹیو یہ دونوں بیسیکلی لرننگ جو ہے یہ دونوں طرح سے ہو سکتی ہے، یعنی پازیٹیو بھی ہو سکتی ہے، نیگیٹو بھی ہو سکتی ہے۔ ہم جو جتنے بھی ہمارے سکولز ہیں یا ادارے ہم بناتے ہیں، ان کا بیسک آبجیکٹیو کیا ہوتا ہے؟ بیسک آبجیکٹیو پازیٹیو لرننگ ہوتا ہے، پازیٹیو چینج ان بیہیویئر پہ ہم بلیو کرتے ہیں۔ اپنے سکولز میں، اپنے تعلیمی اداروں میں ہم پازیٹیو چینج یا پازیٹیو چینج ان بیہیویئر کے اوپر جو ہے ہم فوکس کر رہے ہوتے ہیں۔ بیٹر لرننگ نیگیٹو بھی ہو سکتی ہے۔ ایکوزیشن آف سسٹین نالج، اسکلز، مورل ویلیوز، ایتھیکل نارمز وچ ڈیولپس and which affects the behavior in a desired یعنی positive direction. For example learning truthfulness, morality, social skills, civic sense، یہ ساری پازیٹیو لرننگ ہیں۔ اتنا نالج ہم اپنے بارے، اپنی سوسائٹی کے بارے لیتے ہیں تو اس سے اپنے انڈیویجول کو بھی فائدہ ہوتا ہے، اس کی سوسائٹی کو بھی فائدہ، یہ پازیٹیو لرننگ ہے۔ اور ایک بچہ کچھ غلط سیکھتا ہے کچھ بھی سیکھنا یہ لرننگ ہے تو وہ نیگیٹو بھی ہو سکتی ہے۔ ایکوزیشن آف ایرونیس اینڈ انہیلدی نالج، اسکلز اور ویلیوز which leads to faulty mental models and reasoning. It adversely affects the behavior. Pickpocketing، how to escape situation by telling a lie، how to fight، یہ جو ہے وہ نیگیٹو لرننگ کی ڈیفینیشن اور ایگزامپل ہے۔ جی نیکسٹ کویسچن ہے واٹ از انالیٹیکل ریسرچ؟ انالیٹیکل ریسرچ یا ایویلویشن ریسرچ کی ایک امپورٹنٹ ٹائپ ہے۔ اس میں ایویلویٹیو ریسرچ میں یا انالیٹیکل ریسرچ میں کسی بھی کوئی سلوشن ہوتا ہے کسی بھی پرابلم کا، اس کو ٹیسٹ کیا جاتا ہے اور پھر اس پہ فیڈ بیک جو ہے وہ کلیکٹ کیا جاتا ہے کہ کیا یہ جو پروسیس ہے یہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے، تو اس کو انالیسز یا ایویلویشن ریسرچ کہتے ہیں۔ کوئی بھی پروگرام ہے، کوئی پالیسی، کوئی پروگرام، کوئی پلان، کوئی وہ امپلیمنٹ ہوا ہے، اب اس کو ٹیسٹ کیا جائے گا کہ کیا یہ ایز پر رول ہوا ہے، نہیں ہو سکا، یا جو پروگرام چل رہا ہے یہ کتنا افیکٹو تھا یا نہیں تھا، تو اس کے لیے جو ٹیسٹ کیا جاتا ہے یہ ایویلویشن ریسرچ یا انالیٹیکل ریسرچ ہے۔ ایویلویٹیو ریسرچ allows you to test a solution and collect valuable feedback that can help you to refine and improve the user experiences۔ اب آپ ایک پروگرام پروسیس کو ٹیسٹ کر لیں گے، اسٹڈی کر لیں گے، اسٹڈی کرنے کے بعد آپ اس پہ فیڈ بیک دیں گے تو اس سے وہ جو پروگرام ہے اس کو مزید بہتر بنانے میں کیا ہو جائے گا، ہیلپ مل جائے گی کہ جو اس کی ویک ایریاز سے وہ ہم کیا کر لیں گے، فائنڈ آؤٹ کر لیتے ہیں، پھر ان پہ ہم فوکس کرتے ہیں اس پروگرام، پروسیس، انسٹیٹیوٹ کی کسی پروجیکٹ پہ، تاکہ ہم اس کو مزید بہتر کر سکیں۔ تو یہ ایویلویشن یا انالیٹیکل ریسرچ ہے۔ ایویلویشن ریسرچ از ڈیفائنڈ ایز form of discipline and systematic inquiry that is carried out to arrive at an assessment or appraisal، ایک ہی بات ہے assessment یا appraisal of an object, program, practice, activity or system which with the purpose of providing information that will be of the use in decision making۔ تو جو انفارمیشن ہم اس پروگرام، ایکٹیویٹی، پروجیکٹ سے اکٹھی کریں گے اس اسٹڈی کے بعد، ایویلویشن یا انالیٹیکل ریسرچ کے بعد،
اس کو پھر ہم نیکسٹ ڈیسیجن میکنگ میں یوز کر لیں گے. نیکسٹ کویشچن ہے واٹ از چیک لسٹ اینڈ ریٹنگ اسکیل. چیک لسٹ, it is a list of items you need to verify, check and inspect. It helps to reduce the failure of the memory and human attention. List of different tasks is organized and completed tasks are ticked or marked and remaining are left blank until their completion. ہم ایک جیسے ہم ڈاکومنٹس کہیں پہ سبمٹ کرواتے ہیں نا, تو ایک چیک لسٹ ہوتی ہے اسٹارٹ میں اینڈ پہ کہ یہ ڈاکومنٹس کیا آپ نے اٹیچ کر دی ہیں, چیک کر رہے ہیں ایک دفعہ. تو وہ پھر ہم ٹک کرتے جاتے ہیں, مارک کرتے جاتے ہیں جہاں پہ جو ڈاکومنٹس اٹیچ ہو چکے ہوتے ہیں, جو نہیں ہوتے وہ ہم بلینک چھوڑ دیتے ہیں تاکہ ان کو اسی سیکوینس میں پھر ہم ایڈ کر سکیں. ایک تو اس سے جو مسٹیک ہے اس سے بھی انسان بچ سکتا ہے, جو یعنی کسی چیز کا بھول جانا اٹیچمنٹ میں وہ بھی یاد رہ جاتا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں اٹینشن بھی رہتی ہے کہ یہ چیزیں جو ہے وہ میں نے لازمی اٹیچ کرنی ہے. لسٹ you need to verify, check and inspect. It helps to reduce the failure of the memory and human attention. یہ ہوتی ہے چیک لسٹ. اس کے بعد ہے ریٹنگ اسکیل. اٹ انوالوز اے qualitative and quantitative description of items, things, trait of a person. ہم کسی چیز, کسی پروسیس, کسی پروگرام, کسی شخص کے جو ٹریٹس ہیں ان کے بارے میں کیا کرتے ہیں, qualitative یا quantitative description دیتے ہیں. اس میں جو ریسپونڈنٹ ہے اس کو اسٹیٹمنٹس دی جاتی ہیں. فرض کریں کسی پرسنالٹی کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ آپ اس سے کتنے مطمئن ہیں. نیچے آپ کو آپشن دیا جائے گا کہ آپ اس سے مطمئن ہیں مائلڈ, ماڈریٹ, سویئر, ویری سویئر, نن. یہ فرض کریں یہ 5 آپشنز دیے جاتے ہیں, تو آپ کو یہ کتنا اچھا لگتا ہے یا کتنا برا لگتا ہے. نن, مائلڈ, ماڈریٹ, سویئر اینڈ ویری سویئر. اسی طرح جو ہے وہ ویری بیڈ, بیڈ, مائلڈ, گڈ, ویری گڈ. ٹھیک ہے, اب یہ آپ سے اپینین لی جائے گی کہ بھئی ہاں اب آپ کس کے بارے میں کیا خیال ہے, کیا آپ سمجھتے ہیں کسی شخص کے بارے میں, کسی پروگرام کے بارے میں, کسی الیکٹرک اپلائنس کے بارے میں, کوئی بھی چیز ہے. تو اس کو ہم ریٹنگ اسکیل کہتے ہیں. اٹ انوالوز qualitative and quantitative description of items, things, traits of a person. Respondent is required to rate every statement as he and she wishes from the given. جو اس کو چاہتا ہے, جو اس کو لگتا ہے. آپ کو یہ آئس کریم کیسی لگی ہے, اب نیچے 4 اسٹیٹمنٹس ہوں گی, آپ نے اس کو وہ کوئی اس میں سے جو بھی آپشن آپ کو بہتر لگے آپ نے وہ چوز کر لینا ہے. ہم اکثر موبائل اپلیکیشنز یوز کرتے ہیں. ان موبائل اپلیکیشنز میں ہم جو ہے جیسے ہی وہ کلوز کرتے ہیں تو ریٹ دس ایپ کا آپشن آپ کو ملتا ہوگا. تو وہ بیسیکلی وہ بھی ایک ریٹنگ ہوتی ہے کہ ہم اس ایپ کو کتنی ریٹنگ دینا چاہتے ہیں. نیکسٹ کویشچن ہے واٹ از سائیکو سوشل ڈیولپمنٹ تھیوری. ایرک ایرکسن نے ایک تھیوری دی ہے, اس تھیوری کا نام سائیکو سوشل ڈیولپمنٹ تھیوری ہے. ایرکسن بیسیکلی کسی بھی اسکول, کالج, یونیورسٹی کی گریجویٹ نہیں تھے. انہوں نے کہا کہ ایک انڈیویجول کی جو ڈیولپمنٹ ہے وہ سائیکولوجیکل بھی ہوتی ہے اور سوشل بھی ہے. یعنی صرف اس کا جو بیہیویئر ہے وہی ڈیولپ نہیں ہوتا, اس کی اپنی انٹلیکچوئل ایبلٹی سے. تو اس نے کہا کہ اس کا سوسائٹی اور سائیکالوجی, انڈیویجول کا اپنا بیہیویئر, اس کا اپنا وے آف رسپانس, پلس جو سوسائٹی اس کو سکھاتی سمجھاتی, یہ دونوں جو ہے ایک بچے کی ڈیولپمنٹ میں ان کا کی رول ہے. تو اس کی بیسیکلی 8 ڈفرینٹ سٹیجز ہیں, سٹیجز آف سائیکو سوشل ڈیولپمنٹ. تو اس کی سٹیجز کے نام میں بتا دیتا ہوں. ٹرسٹ ورسز مسٹرسٹ. بچہ اس پہ یقین کرے گا جو بچے کے سب سے زیادہ قریب ہے, جیسے مدر ہے, برتھ سے 1 سال. اٹونومی ورسز شیم اینڈ ڈاؤٹ. بچہ اس میں اپنے کام خود کرنے لگ جاتا ہے, مثلا ڈریسنگ خود کرتا ہے. شیم اینڈ ڈاؤٹ, اس کو روکا جائے تو وہ اچھا نہیں سمجھتا 1 سے 3 سال کی ایج میں. انیشیٹو ورسز گلٹ. بچہ چھوٹے چھوٹے کام خود سے کرنا سیکھ جاتا ہے, یعنی وہ خود کوئی چیز بنانا, اس کو کوئی چیز لکھنا, اس طرح کے کام کرنا شروع کر دیتا ہے. اگر اس کو روکا جائے تو وہ بچہ گلٹ فیل کرتا ہے. یہ پری اسکول فیملی ایج ہے 3 سے 6 سال. اس کے بعد انڈسٹری ورسز انفیریورٹی. بچہ ایسے کام کرتا ہے جو پروڈکٹیو ہوتے ہیں. پروڈکٹیو سے مراد یہ ہے کہ وہ کوئی ایسی چیز بناتا ہے جو کسی نہ کسی کے کام آتی ہے, اس کے اپنے کام آتی ہے. تو انڈسٹری ورسز انفیریورٹی. اگر بچے کو روکا جائے کہ بھئی آپ نہ کریں یہ کام, تو وہ انفیریورٹی کا شکار ہو جاتا ہے. 6 سے 12 سال ہے. پھر آئیڈینٹی ورسز رول کنفیوژن. بچہ اپنا کردار جو ہے وہ میرا سوسائٹی کے اندر کیا رول ہے,
مجھے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، تو اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی کرنا شروع کر دیتا ہے، اپنے پرسنالٹی کو، اپنے سکلز کو اگر اس کو روکا جائے تو پھر وہ کنفیوژن کا شکار ہوتا ہے۔ انٹیمیسی ورسز آئسولیشن، وہ چاہتا ہے کہ اس کے ساتھ تعلق بنے، وہ چاہتا ہے کہ اس کی شادی ہو، وہ چاہتا ہے کہ اس کے دوست ہوں، اگر اس کو روکا جائے اس طرح کی ریلیشن شپ بلڈ کرنے سے تو وہ پھر آئسولیشن میں چلا جاتا ہے۔ 20 سے 45 سال کی ایج میں جنریٹیوٹی ورسز اسٹیگنیشن، اب جب اس کا ریلیشن بن جاتا ہے تو وہ چاہتا ہے میرے بچے ہوں، تو وہ جب اپنی فیوچر جنریشن کے بارے میں سوچتا ہے تو یہ جنریٹیوٹی ہے، اور اگر اس کو اپرچونٹی ہی نہ ملے تو وہ جو ہے سیگننٹ فیل کرتا ہے۔ 45 سے 65 سال، لاسٹ ون ہے انٹیگریٹی ورسز ڈسپیئر، اگر وہ اس سٹیج میں آ کے 65 آنورڈ وہ دیکھتا ہے کہ میں نے زندگی میں کیا کھویا کیا پایا، کتنا کچھ میں نے ٹھیک کیا، کتنا کچھ میں نے غلط کیا، میری جنریشن کس طرح کی ہے، نسل میری اولاد، تو وہ ساری چیزیں سیکھتا ہے، سوچتا ہے۔ اگر تو اس کو فیل ہوتا ہے کہ یہ سب کچھ بہت اچھا ہے، میرا بہت ہی کامیاب زندگی میں گزار چکا ہوں، تو وہ انٹیگریٹی فیل کرتا ہے، ادروائز وہ ڈسپیئر فیل کرے گا۔ تو یہ 8 سٹیجز ہیں، سائیکولوجیکل اینڈ سوشل دونوں۔ سائیکو سوشل میں ایک بچے کے سائیکولوجیکل امپیکٹس اور پلس اس کے سوشل ڈیولپمنٹ، دونوں رسپانسبل ہیں کسی بھی بچے کی ڈیولپمنٹ۔ What will you do to create creativity in children? Which method will you use? Present the topic to the student. Show example related to the topics. Provide a wide variety of material or opportunities or situation. Give enough time to learners to construct new knowledge. Then emphasize process not product. Trial and error make student more creative. بچوں کو آپ اپرچونیٹیز دے دیں، وہ خود ہی کام کریں گے۔ آپ ٹاپک دیں، ایگزامپلز دیں، پروسیس سمجھائیں اور اس کے بعد مٹیریل دے دیں، وہ خود ہی سارا کام کریں گے، تو ان کے اندر جو ہے وہ کریٹیو تھنکنگ آئیں گی، جیسے پینٹنگ ہے، ڈرائنگ ہے، اسی طرح کوئی چیز لکھنا ہے، کچھ خود سے کچھ بولنا ہے، کریٹیو رائٹنگ، کریٹیو اسپیکنگ، پینٹنگ ہے، ڈرائنگ ہے، کسی پرابلم کا سلوشن ہے، تو یہ ساری چیزیں کریٹیوٹی کے اندر آتی ہیں۔ آپ ان کو خود دیں، وہ سارا کام وہ خود کریں گے۔ آپ ان کو ایک ہے کہ آپ سمجھا کے بتائیں کہ بیٹا یہ ایسے ایسے کرنا، آپ نے ان کو صرف سچویشن دینی ہے، اب وہ خود سے کوئی پرابلم دینا، وہ خود سے کیا کرتے ہیں، سلوشن اس کا نکالتے ہیں۔ اس طرح وہ خود سے کچھ لکھتے ہیں، خود سے کچھ بولتے ہیں، خود سے جو ہے وہ کوئی پینٹنگ ڈرائنگ کرتے ہیں، خود سے سلوشن پرووائڈ کرتے ہیں، یہ ان کی کریٹیوٹی ہوتی ہے۔ وٹ آر دا سارک کنٹریز؟ ساؤتھ ایشین ایسوسیشن فار ریجنل کوآپریشن۔ سارک جو ہے وہ 8 دسمبر 1985 کو اسٹیبلش ہوا تھا۔ اس کا سیکریٹریٹ یا ہیڈ آفس کٹھمنڈو نیپال میں 17 جنوری 1987 کو اسٹیبلش ہوا۔ سارک کے 8 ممالک ہیں، اس پہ پاکستان، افغانستان، بنگلہ دیش، بھوٹان، انڈیا، نیپال، مالدیو اینڈ سری لنکا۔ افغانستان نے 2008 میں جوائن کیا تھا، باقی سارے ممالک نے 1985 میں جوائن کیا تھا۔ ویئر ڈز سارک ہیڈ کوارٹر ایگزسٹ؟ کٹھمنڈو نیپال میں ہے۔ نیم دا کمپوننٹ آف ٹیچنگ؟ ٹیچنگ کے 3 کمپوننٹ ہوتے ہیں، ٹیچر، اسٹوڈنٹ اینڈ کانٹینٹ، یا ٹیچر، اسٹوڈنٹ اینڈ سبجیکٹ میٹر۔ واٹ از MKO؟ مور نالجیبل ادر۔ ہماری سوسائٹی میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، بلکہ ایلڈرز جو ہوتے ہیں ان کا نالج اور ایکسپیرینس ینگر سے زیادہ ہوتا ہے، تو ایک ایسا انڈیویجول جس کے پاس نالج، سکلز یا ویلیوز زیادہ ہوتی ہیں، جس نے سیکھی ہوتی ہیں، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ MKO کہتے ہیں۔ ویگوسکی نے جو ہے وہ اپنی جو ڈیولپمنٹ تھیری ہے، سوشل ڈیولپمنٹ تھیری، اس میں جو ہے اس کا ذکر کیا تھا MKO کا، ویگوسکی کی تھیری میں۔ تو MKO بیسیکلی مور نالجیبل ادر پرسن اس کو کہا جاتا ہے۔ سمپلی یہ ہمارے جو ٹیچر ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں؟ MKO ہوتے ہیں۔ ہمارا جو ٹیچر ہے وہ MKO ہوتا ہے، مور نالجیبل ادر۔ تو ویگوسکی کی تھیری ہے سوشیو کلچرل ڈیولپمنٹ، تو اس میں جو ہے وہ اس نے MKO کا ذکر کیا تھا۔ نیکسٹ ہے واٹ آر دا ٹائپس آف انٹیگریشن؟ انٹیگریشن اگر ہم بات کریں نا کریکولم کے اندر، یا کریکولم کے کانٹینٹ کی اگر ہم بات کریں، تو انٹیگریشن کا مطلب ہوتا ہے چیزوں کو آپس میں مکس اپ کرنا، ٹھیک ہے؟ تو انٹیگریشن کی بیسیکلی 2 ٹائپس ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے انٹرا ڈسپلنری اور ایک ہوتی ہے انٹر ڈسپلنری۔ اب جو لفظی مطلب ہے نا انٹیگریشن کا ہے چیزوں کو آپس میں بلینڈ کر کے ایک نیو ہول تیار کرنا، یعنی ہم کیا کرتے ہیں؟ چیزوں کو آپس میں مکس کرتے ہیں۔ اگر ہم سبجیکٹ کی بات کریں، کریکولم میں سبجیکٹس کی بات کریں یا ہم ٹیچنگ کی بات کریں، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ انٹیگریٹڈ ٹیچنگ اپروچ ہے میری۔ واٹ از مین بائی انٹیگریٹڈ؟
تو انٹیگریٹڈ کا مطلب ہے کہ ٹیچنگ میں کہ ہم ڈفرینٹ ٹیچنگ میتھڈز یوز کر رہے ہیں. انٹیگریٹڈ لرننگ کیا ہوگی کہ ہم ڈفرینٹ لرننگ ٹیکنیکس یوز کر رہے ہیں ایٹ اے ٹائم. تو انٹیگریٹڈ ٹیچنگ ڈفرینٹ ٹیچنگ میتھڈز یوز کر رہے ہیں. انٹیگریٹڈ ڈفرینٹ لرننگ جو تھیریز ہیں یا اسٹریٹجیز ہیں ہم ان کو فالو کر رہے ہیں لرننگ کے لیے. یہ تو انٹیگریشن کا لفظی مطلب میں بتا رہا ہوں یا ایجوکیشن میں جہاں پہ اس کا یوز ہو رہا ہے. اب ہم اصل سوال کی طرف آتے ہیں. انٹیگریشن کی ٹائپس. کریکولم میں بیسیکلی جو انٹیگریشن ورڈ یوز ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم ڈفرینٹ سبجیکٹس کو آپس میں مرج کر کے ایک نیا سبجیکٹ جب بناتے ہیں تو اس کو انٹیگریشن کہتے ہیں. اور اس کی بیس پہ جو کریکولم بنایا جاتا ہے اس کو انٹیگریٹڈ کریکولم, تھیمیٹک کریکولم یا پھر سینرجسٹک کریکولم کہا جاتا ہے انٹیگریٹڈ کریکولم کو. اب اس کی دو ٹائپس ہوتی ہیں, یعنی ہم دو طرح سے اس کو انٹیگریٹ کرتے ہیں. ایک ہوتا ہے انٹرا ڈسپلنری انٹیگریشن, دوسری ہوتی ہے انٹر ڈسپلنری. جب ہم سملر سبجیکٹس کو, جب ہم ملتے جلتے سملر سبجیکٹس کو آپس میں مرج کرتے ہیں, مرج کر کے ہم کیا بناتے ہیں, ایک سبجیکٹ بناتے ہیں, تو یہ انٹرا ڈسپلنری کہلاتا ہے. انٹیگریشن آف سبجیکٹ ود ان اے پرٹیکولر فیلڈ آف نالج. یا سملر سبجیکٹس کو آپس میں ہم مرج کریں گے, تو جیسے سائنس ہے تو سائنس کے سبجیکٹس کو مرج کر کے ہم جنرل سائنس بنا لیتے ہیں. ٹھیک ہے, فزکس, کیمسٹری, بایو یہ سملر ہیں. تو اس طرح انٹرا ڈسپلنری کریکولم کہلائے گا. اب ہوتا ہے انٹر ڈسپلنری. اب انٹر ڈسپلنری میں ہم ڈفرینٹ سبجیکٹس کو ملا کے آپس میں کیا کریں گے, ہم ایک سبجیکٹ تیار کریں گے. جیسے ہم سوشل اسٹڈی تیار کرتے ہیں, اب اس میں اسلامیات بھی شامل ہوتی ہے, اس میں ہسٹری بھی شامل ہوتی ہے, اس میں جیوگرافی بھی شامل ہوتی ہے, اس میں اکنامکس بھی شامل ہوتی ہے. تو یہ سارے جو سبجیکٹس ہم ملا کے کیا کرتے ہیں, ایک نیو اور ڈفرینٹ سبجیکٹ تیار کرتے ہیں. یہ انٹر ڈسپلنری انٹیگریشن کہلاتی ہے. نیکسٹ کویسچن ہے, واٹ از دا پرپز آف پرسنالٹی اسیسمنٹ. پرسنالٹی اسیسمنٹ کا پرپز کیا ہوتا ہے؟ پرسنالٹی میں ہم کیا چیز دیکھتے ہیں؟ سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انڈیویجول کے کوئی پرابلمس تو نہیں ہیں. جیسے سائیکالوجیکل پرابلمس ہیں وہ ہم آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں پرسنالٹی اسیسمنٹ سے. ہمارے چائلڈ کے انٹرسٹ ایریاز کون سے ہیں, اس کا نالج ایپٹیٹیوڈ کیا ہے, کہ اس کا فیوچر پوٹینشیل کیا ہے. تو پرسنالٹی اسیسمنٹ سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے بچے کے کوئی سائیکالوجیکل پرابلم لرننگ ڈیفیکلٹیز تو نہیں ہے, انٹرسٹ ایریاز کیا ہے, اس کا بیہیویئر کیسا ہے, اس کا ایپٹیٹیوڈ کیسا ہے, یہ فیوچر میں کس فیلڈ میں جا سکتا ہے, اس کا جو تھنکنگ ہے, ایٹیٹیوڈ ہے وہ کہ دوسروں کے بارے میں پازیٹیو ہے یا نیگیٹو ہے, اس کی اپنا جو فیلنگ یا تھنکنگ ہے وہ کس طرح کی ہیں. یہ ساری چیزیں ہم پرسنالٹی سے اسیس کرتے ہیں. اٹ انالائز دا سائیکالوجیکل پرابلمز, انٹرسٹ, نالج, ایپٹیٹیوڈ اینڈ پریڈکشن آف سکسیس اور فیلئر آف این انڈیویجول. ڈفرینٹ ٹائپس آف ٹیسٹ آر یوز فار دس پرپز. اس کے لیے ڈفرینٹ ٹائپس کے ٹیسٹ یوز کیے جاتے ہیں, جیسے منسوٹا ٹیسٹ ہے ایک. اسی طرح ہم جو ہیں وہ سائیکومیٹرک ٹیکنیکس بھی یوز کرتے ہیں. میں دکھا دیتا ہوں آپ کو وہ ٹیسٹ آئے. اب اس میں اچیومنٹ ٹیسٹ, ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ, انٹیلیجنس ٹیسٹ, پروجیکٹیو ٹیسٹ, روشاک انک بلاٹ ٹیسٹ, ہولٹزمین ٹیسٹ, اینیمل میٹافور ٹیسٹ, تھیمیٹک اپریسیشن ٹیسٹ, ڈرا اے پرسن ٹیسٹ اور سینٹینس کمپلیشن ٹیسٹ, پکچر ارینجمنٹ ٹیسٹ, ورڈ ایسوسیشن ٹیسٹ, گریفالوجی. یہ ڈفرینٹ ٹیسٹ جو ہے وہ یوز کیے جاتے ہیں. یہ بک کا پیج نمبر آپ کو میں بتا دیتا ہوں, 162 ہے. آپ 162 زون آف ایجوکیشن 3rd ایڈیشن پہ یہ سارے ٹیسٹ کی شارٹ وے میں ڈسکرپشن جو ہے وہ دیکھ سکتے. نیکسٹ کویسچن ہے, واٹ از انسٹرکشنل میتھڈ. وے آف ٹیچنگ اور انسٹرکشن از ناؤن ایز انسٹرکشنل میتھڈ. جب ایک ٹیچر کسی بچے کو, کسی کلاس یا اسٹوڈنٹس کو ڈائریکشن دے رہا ہوتا ہے تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں, انسٹرکشنز کہتے ہیں, جو ڈائریکشن وہ دیتا ہے. تو ان انسٹرکشنز کو پرووائڈ کرنے کے لیے وہ ڈفرینٹ میتھڈ یوز کرتا ہے. یہ ڈائریکٹ میتھڈ ہو سکتا ہے انسٹرکشنز کا, انڈائریکٹ ہو سکتا ہے. اس کی دو ٹائپس ہیں. انسٹرکشن جو ڈائریکٹ میتھڈ ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں, اس میں ٹیچر ڈائریکٹلی کسی بھی چیز کو ایکسپلین کر دیتا ہے بچوں کو.
جبکہ انڈائریکٹ میں وہ کیا کرتا ہے، وہ فوکس کرتا ہے کہ بچہ خود اپنا نالج کو ڈسکور کرے، زیادہ تر وہ ریلائی کرتا ہے بچے کے اوپر. تو اس کو جو ڈائریکٹ ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں، ایکسپلیسٹ انسٹرکشنز کہتے ہیں. جو انڈائریکٹ انسٹرکشنز ہوتی ہیں ان کو ہم امپلیسٹ انسٹرکشنز کہتے ہیں. ان کو ایکسپوزیٹری بھی کہا جاتا ہے، ایکسپلیسٹ، ایکسپوزیٹری، ڈائریکٹ انسٹرکشنز کو. جبکہ انڈائریکٹ انسٹرکشنز ہوتی ہیں ان کو ہم امپلیسٹ انسٹرکشنز کہتے ہیں. تو اس کا پیج نمبر 20 کے اوپر مزید ڈیٹیل ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں. نیکسٹ کویسچن ہے، ان کالج اور ایٹ بی ایس لیول وچ میتھڈ آف ٹیچنگ ول بی یوز. اس کے لیے آپ لیکچر میتھڈ، کویسچن آنسر میتھڈ، ڈسکشن میتھڈ زیادہ اچھی طرح سے یوز کر سکتے ہیں. وٹ از ایم سی کیو ٹیسٹ؟ یہ جو ان کی ٹائپس ہیں نا لیکچر کی، کویسچن آنسر، ڈسکشن کی، چیپٹر نمبر 1 میں مکمل ڈسکرپشن ان کے اوپر موجود ہے، آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں. کویسچن ہے واٹ از ایم سی کیوز ٹیسٹ؟ ایم سی کیوز ٹیسٹ کیا ہوتے ہیں؟ ایم سی کیوز ٹیسٹ جو ہے وہ یہاں پہ اس کا پیج نمبر بھی آئی تھنک نہیں مینشن. ملٹیپل چوائس کویسچنز ایم سی کیوز موسٹ وائڈلی یوز ہوتے ہیں. آبجیکٹیو ٹیسٹ کی یہ ٹائپ ہے، اور ملٹیپل چوائس کویسچنز اس میں بیسیکلی ایک اسٹوڈنٹ کو ایک ٹیسٹ کے اندر جو ہے ہر سوال کے 4 آپشنز دیے جاتے ہیں نارملی، اس میں سے اس نے جو ہے وہ درست جواب کا انتخاب کرنا ہوتا ہے. تو ایم سی کیوز بیسیکلی ایک آبجیکٹیو ٹائپ ٹیسٹ ہے جس میں اسٹوڈنٹ جو اس کو آبجیکٹیو یا پھر کنورجنٹ جو ہے وہ ٹائپ کہیں گے ٹیسٹ کی، جس میں ہر سوال کا صرف ایک سنگل جواب موجود ہوتا ہے. اس کے بینیفٹس کیا ہوتے ہیں؟ اس کے بینیفٹس یہ ہیں کہ ایک تو اس سے آبجیکٹیوٹی اچیو ہوتی ہے، دوسرا اس میں جو ٹیچر ہے اس کی بائسنس شامل نہیں ہوتی، یعنی وہ کسی کو کم یا زیادہ مارکس اپنی پسند ناپسند کی بیس پہ نہیں دے سکتا. تیسرے نمبر پہ اس کو سکور کرنا، مارکنگ کرنا اس کی آسان ہوتی ہے. چوتھے نمبر پہ اس سے جو ہے وہ سارے کا سارا جو کریکولم ہے یا آپ کا کانٹینٹ ہے وہ کور ہو جاتا ہے. تو اس کے ڈس ایڈوانٹیجز تھوڑے سے ہیں، جیسے یہ کمپلیکس آؤٹ کمز کو میئر نہیں کر سکتا، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بیلنس ٹیسٹ کو ڈیولپ کرنا یہ تھوڑا سا پرابلم ہوتا ہے. تو نیکسٹ کویسچن ہے، وچ ٹائپ آف ٹیسٹ would you like to evaluate semester system in college or BS level? Standardized mixed test یعنی subjective کم objective test which measure all domains of learning. تو ہم جو ہے وہ اسٹینڈرڈائز ٹیسٹ یوز کریں گے جس کو جو کہ کمبائن ٹیسٹ ہوگا. کمبائن ٹیسٹ میں سبجیکٹیو بھی کویسچن ہوتے ہیں اور آبجیکٹیو بھی کویسچن ہوتے ہیں. تو سیمسٹر سسٹم یا کالج لیول پہ یہ یوز کیا جانا چاہیے. ڈفرینشیٹ بٹوین مینجمنٹ اینڈ سپرویژن. مینجمنٹ اور سپرویژن میں کیا ڈفرینس ہے؟ نیکسٹ کویسچن ہے، ہاؤ ول یو ڈیفائن آرگنائزیشن اینڈ آرگنائزنگ. تو یہ ہم دونوں کویسچن ایڈریس کریں گے ابھی. میں ایڈمنسٹریشن کو بھی ساتھ یہاں پہ ایڈریس کر لیتا ہوں. پہلے بھی شاید میں نے کویسچن تھا ایڈمنسٹریشن اور مینجمنٹ کے اوپر، تو وہاں پہ میں نے بتایا. ایڈمنسٹریشن کہتے ہیں یہ پروسیس ہوتا ہے ڈیسیجن میکنگ کا، ٹاپ لیول کا فنکشن ہوتا ہے ایڈمنسٹریشن. جبکہ مینجمنٹ ہوتا ہے جو ڈیسیجن لیتی ہے ایڈمنسٹریشن تو اس پہ امپلیمنٹ کرانا. ایڈمنسٹریشن ٹاپ لیول کا فنکشن ہے اور مینجمنٹ جو ہے وہ مڈل یا لوور لیول کا فنکشن ہے. ایڈمنسٹریشن پالیسی بناتی ہے اور مینجمنٹ اس پالیسی کو امپلیمنٹ کرتی ہے. ایڈمنسٹریشن کا کام جو ہے وہ ہوتا ہے ڈیسیجن لینے کا اور اس کا ایگزیکیوشن کا، پالیسی بنانے کا، بجٹنگ کا، ریکروٹمنٹ کا، جبکہ مینجمنٹ کا اس کو ایگزیکیوٹ کرنے کا ہوتا ہے. تو ہم دیکھ لیتے ہیں ڈیفینیشن دونوں کی. پروسیس آف ڈیٹرمائننگ گولز، آبجیکٹیوز، پالیسیز، پلان فار وچ آرگنائزیشن اینڈ اٹس مینجمنٹ آپریٹس، یہ ایڈمنسٹریشن ہے. جبکہ مینجمنٹ ہے پروسیس آف گیٹنگ دا ورک ڈن فرام دا ادرس فار اٹینمنٹ آف آرگنائزیشنل گولز. دوسروں سے جو ہے کام لینا آرگنائزیشن کے آبجیکٹیوز کو اچیو کرنے کے لیے، یہ مینجمنٹ ہے. پالیسی کو امپلیمنٹ کرنا، ایگزیکیوٹ کرنا، مڈل اور لوور لیول پہ کام لینا دوسروں سے، کون اس کو پلاننگ کر کے رسپانسبلٹیز ڈیوائڈ کرنا. ہارٹ آف ایڈمنسٹریشن از ڈیسیجن میکنگ، ہارٹ آف مینجمنٹ از پلاننگ. اس کے بعد ہے آرگنائزیشن. دوسری جو تھی آرگنائزیشن، کہتے ہیں کہ جب ایک گروپ آف انڈیویجولز یا گروپ آف پیپلز آپس میں کام کر رہے ہوں
مل کے کسی بھی آرگنائزیشن کے انڈر کسی بھی ایک اسٹرکچر کے انڈر ایک گروپ گولز کو کچھ گروپ گولز کو اچیو کرنے کے لیے تو یہ کہلاتی ہے آرگنائزیشن. اے گروپ آف پیپل ورکنگ ٹوگیدر ان اے کانشیسلی اسٹرکچرڈ سیٹنگ ٹو اچیو گروپ گولز از ناؤن ایز آرگنائزیشن. یہ دو طرح کی ہوتی ہے, فارمل اینڈ انفارمل آرگنائزیشن. اچھا, اب یہ تو ہو گیا آرگنائزیشن. واٹ از آرگنائزنگ؟ آرگنائزنگ ہم کہتے ہیں ڈفرینٹ سورسز کو جو ہمارے پاس اویلیبل ریسورسز ہیں, ہیومن اور مٹیریل ریسورسز, ان کو ہم پراپر ایک سیکوینس کے ساتھ کیا کریں, ارینج کریں اور یوز کریں. یہ ہمارے پاس آرگنائزیشن ہوتی ہے. ٹھیک ہے, ہمارے پاس جو اویلیبل دستیاب وسائل ہیں ان کو ہم کیا کرتے ہیں, آپس میں ان کو صحیح طرح سے جو ان کا استعمال ہے وہ کرتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ڈیوٹیز ہیں اسٹاف کی, ٹیچرز کی, کلاس 4 کی ٹیچنگ, نان ٹیچنگ سٹاف میں جو ڈیوٹیز ہیں ہم وہ کیا کرتے ہیں, وہ صحیح طرح سے اس کو ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں رسپانسبلٹیز. اس کی ڈیفینیشن ہے آرگنائزنگ کی, allotment of duties and responsibilities and making optimum use of the resources required to enable successful carrying out of a plan. جو ایک پلان ہے اس کو اس کے آبجیکٹیوز اچیو کرنے کے لیے ہم ایک تو کیا کریں گے, جو دستیاب وسائل ہیں جتنے بھی ہمارے ہیں, ہیومن ہیں یا مٹیریل ہیں, ایک تو ہم ان کو آپٹیمم یوز کریں گے, اور دوسرا جو رسپانسبلٹیز ہیں یا ڈیوٹیز ہیں یہ ڈیوائڈ کریں گے. تو یہ آرگنائزنگ کہلاتا ہے. اس کے بعد ہے سپرویژن. سپرویژن کس کو کہتے ہیں؟ یہ 4 ٹرمز تھیں ان 2 کوسچنز میں. سپرویژن کہتے ہیں کہ جب ایک لیڈر یا مینیجر جو ہے وہ کیا کرتا ہے, اس طرح سے ایگزامن کرتا ہے کسی بھی پروسیس یا ایکٹیویٹی کو کہ جہاں پہ اس کو مسائل نظر آتے ہیں, جہاں پہ اس کو لگتا ہے کہ یہاں پہ کوئی ایشو ہے, تو وہ اس ایشو کو کیا کرتا ہے, ریزولو کرنے کی کوشش کرتا ہے, صرف رپورٹ نہیں کرتا. یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ سپرویژن ایک سپورٹیو گائیڈنس ہوتی ہے, یا کریٹیو, یا جو ہے وہ انویسٹیگیشن ہے. ٹھیک ہے, ایک ہوتی ہے کریٹیکل, جیسے انسپیکشن ہوتی ہے. انسپیکشن میں کیا کیا جاتا ہے, انسپیکشن میں جا کے صرف دیکھا جائے گا یہ فلاز ہے, ٹھیک ہے, تو یہاں پہ ڈیفیشنسی ہے, اس پہ پھر سزا جزا شروع ہو جائے گی. جبکہ سپرویژن ایسی نہیں ہوتی. اسکول ہیڈ ماسٹر, کالج پرنسپل سپروائزر ہوتا ہے. سپرویژن از اے پروفیشنل گائیڈنس اینڈ سپورٹ provided by the educational manager who are expected to offer the teacher assistance that will enhance and improve teacher motivation and classroom instruction. تو سپرویژن ٹیچر کو کنٹرول کرنا نہیں ہوتا, بلکہ ٹیچر کو پازیٹیو سپورٹ پرووائڈ کرنا ہوتا ہے تاکہ اس کو جو ایشوز آ رہے ہیں وہ ایک پراپرلی وہ ایڈریس ہو سکیں, اور کلاس روم میں جو ٹیچنگ اور لرننگ ہے وہ زیادہ بہتر اور زیادہ افیکٹو ہو سکے. یہ جی 2 سوال تھے. نیکسٹ کویسچن ہے واٹ آر ہیومن ریسورسز. ہیومن ریسورسز اسکول کے اندر کی ہم بات کریں گے, یہاں پہ اسکول یا کالج کی بات کریں گے. ہیومن ریسورسز سب سے پہلے ہیڈ ٹیچر ہوتا ہے, پھر ٹیچر ہوتا ہے, پھر اس کے بعد جو ہے وہ کلاس 4 ہوتے ہیں, سیکیورٹی گارڈ ہوتے ہیں, اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں, اسکول کونسل کے ممبرز ہوتے ہیں. اسکول کے بیسیکلی 3 طرح کے یا کالج کے ریسورسز ہوتے ہیں. ایک ہوتے ہیں ہیومن ریسورسز, ایک ہوتے ہیں مٹیریل ریسورسز, اور تیسرے ہوتے ہیں فائنانشیل ریسورسز. ہیومن میں یہ ساری کیٹیگریز آ جاتی ہیں جو میں نے آپ کو ذکر کی ہیں. اس میں اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے اسٹیک ہولڈر آفیسرز وغیرہ بھی آ جائیں گے. اچھا, اب یہ ہائر ایجوکیشن کے, اب اس کے ساتھ ساتھ جو مٹیریل ریسورسز ہیں اس میں بلڈنگ ہے, کلاس رومز ہیں, فرنیچر ہے, کمپیوٹر لیب ہے, لائبریری ہے, واش روم ہے, پانی, بجلی, پلے گراؤنڈ, لان ایٹسیٹرا. یہ ساری چیزیں مٹیریل ریسورسز میں آ جائیں گی. پھر تیسرے نمبر پہ فائنانشیل ریسورسز. اسکول کے جو فائنانس ہے وہ اس کے فائنانشیل ریسورسز کے اندر آتے ہیں. اب اس میں جیسے اینول جو ہم وہ کرتے ہیں, اینول ہمیں فنڈ ملتا ہے, تو وہ فنڈ ہم ڈفرینٹ اسکولس کی ضروریات پہ یوٹیلائز کرتے ہیں, وہ فائنانشیل ریسورسز میں. اسکولس کو آج کل نان سیلری بجٹ مل رہا ہے. اچھا, واٹ آر ہیومن ریسورسز, یہ ہو گیا. نیکسٹ کویسچن ہے واٹ از ADP, اینول ڈیولپمنٹ پروگرام. اینول ڈیولپمنٹ پروگرام ہر سال جتنے بھی ہمارے سرکاری اسکولس جو ہوتے ہیں, کالجز ہوتے ہیں, ان کو دیکھا جاتا ہے کہ کس اسکول میں کس کلاس روم کی ڈیفیشنسی تو نہیں ہے, کوئی فیسیلیٹیز مسنگ تو نہیں ہے, کلاس روم, فرنیچر, واش روم ایٹسیٹرا یہ مسنگ تو نہیں ہے. ایک تو اس میں مسنگ فیسیلیٹیز پرووائڈ کی جاتی ہیں اینول ڈیولپمنٹ پروگرام میں, اور دوسرا اس کے ساتھ ساتھ اسکولس کالجز کی اپ گریڈیشن بھی ہوتی ہے. نیو کالج, نیو اسکولس کا بننا,
پرائمری اسکول کا مڈل میں، مڈل کا ہائی میں، ہائی اسکول کا ہائر سیکنڈری میں جو ہے وہ اپ گریڈ ہو جانا، یہ بھی اینول ڈیولپمنٹ پروگرام میں ہوتا ہے. ہر سال کچھ چند اسکول جو ہے وہ پرائمری سے مڈل، مڈل سے ایلیمنٹری، مڈل سے سیکنڈری، سیکنڈری سے ہائر سیکنڈری میں جو ہے وہ کیا ہوتے ہیں، اپ گریڈ ہو جاتے ہیں. Being science teacher, how will you teach trigonometry to the student? Study all the basics of trigonometric angles. Study the right angle triangle concepts, Pythagoras theorem, sine rule and cosine rules. List of all important identities of trigonometry. Remember the trigonometry table. Be thorough with the trigonometric formulas. یہ سوال ایک دفعہ لاسٹ ایئر جو ہے وہ ایک میتھمیٹکس کے کینڈیڈیٹ سے کیا گیا تھا. نیکسٹ کویشچن ہے واٹ آر دا فارمل اینڈ انفارمل اسیسمنٹ. فارمل اسیسمنٹ ایسی اسیسمنٹ ویل آرگنائزڈ ویل پلان اسیسمنٹ ہے جو کہ ایک فارمل اسٹرکچر میں کی جاتی ہے، جبکہ انفارمل اسیسمنٹ جو ہوتی ہے وہ سڈن ہیپ ہیزرڈ ہوتی ہے. میں ایک مثال چھوٹی سی دیتا ہوں. آپ کلاس میں آپ نے کلاس میں جو ٹیسٹ لینا ہے، آپ کیا کرتے ہیں، کلاس میں ٹیسٹ لینے کے لیے آپ اچانک جو ہے وہ جاتے ہیں کلاس میں اور آپ بچے سے کہتے ہیں کہ لائن اپ ہو جائے، آج میں نے آپ سے فلاں چیپٹر کا ٹیسٹ لینا ہے. یہ ہے آپ کا انفارمل اسیسمنٹ. اچھا، اب فارمل اسیسمنٹ کون سی ہوگی؟ آپ نے ایک پلان کیا دسمبر ٹیسٹ کا، فرض کریں، ٹھیک ہے. آپ دسمبر ٹیسٹ میں، آپ بچوں کو پتہ ہے اتنے چیپٹر کا ٹیسٹ ہوگا اور ٹیسٹ سبجیکٹیو ہوگا یا آبجیکٹیو ہوگا، ٹیسٹ کے مارکس اتنے ہوں گے کہ ٹائم یہ ہوگا، ڈیٹ یہ ہوگی، کنٹینٹ ہمارا یہ ہوگا. تو یہ ہمارا کیا کہلاتی ہے؟ فارمل اسیسمنٹ ہوگی. یعنی ایسی اسیسمنٹ جو پری پلان ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ویل آرگنائز ہے، ٹھیک ہے، جس میں کنٹینٹ پراپرلی ڈیفائن کیے گئے ہیں، بتایا گیا ہے کہ یہ آبجیکٹیو ہیں، یہ کنٹینٹ ہے آپ کا، اس ڈیٹ کو اس ٹائپ کا ٹیسٹ آپ سے لیا جائے گا. یہ فارمل کہلاتی ہے. تو the systematic pre-planned database test that measure what and how well the student have learned. Formal assessment determine the student proficiency or mastery of the content and can be used for comparison against certain standard. تو یعنی یہ فارمل اسیسمنٹ ہوگی. نیکسٹ انفارمل اسپونٹینیس فارم آف اسیسمنٹ، جو آپ ایسے ہی کلاس میں جا کے لے لیں گے، یا ہم جب جو نارمل کلاس میں ٹیچنگ کے دوران جو ٹیسٹ لے رہے ہوتے ہیں وہ بیسیکلی انفارمل اسیسمنٹ ہوتی ہے. Spontaneous form of assessment that can easily be incorporated into day-to-day classroom activities and that measure the student performance and progress. Informal assessment or content and performance driven, for example checklist ہے، observation ہے، portfolio ہے، rating scale and anecdotal record ہے. Next question ہے what are the major crop areas of your area. آپ کے ایریا کی جو میجر کراپس ہیں، کوئی انڈسٹری ہے تو یہ لازمی دیکھ کے جائیں. واٹ آر دا اسٹیجز آف جینیٹک ایپسٹیمولوجی. جینیٹک ایپسٹیمولوجی اور ڈیولپمنٹل تھیوری آف نالج از اے اسٹڈی آف اوریجن آف نالج اسٹیبلشڈ بائی سوئس سائیکولوجسٹ جین پیاجے. تو جین پیاجے کی جو تھیوری ہے جینیٹک ایپسٹیمولوجی یا ڈیولپمنٹ تھیوری آف نالج از اے اسٹڈی آف اوریجن آف نالج اسٹیبلشڈ بائی سوئس جین پیاجے. تو اس کی 4 سٹیجز ہمیں تو ویسے تو پتہ ہے. جین پیاجے کی جو ڈیولپمنٹ تھیوری ہے، انہوں نے چونکہ ایپسٹیمولوجسٹ بھی تھے تو ان کا بہت امپورٹنٹ رول ہے. ڈیولپمنٹل سائیکولوجسٹ بھی ان کو آئی تھنک کہا جاتا ہے، چائلڈ سائیکو. Genetic epistemology is also known as developmental theory of knowledge. It is a study of origin of knowledge established by psychologist Jean Piaget. تو جین پیاجے نے یہ دی تھی جینیٹک ایپسٹیمولوجی یا ڈیولپمنٹل تھیوری آف نالج. نیکسٹ کویشچن ہے، بلکہ انشاءاللہ ہم 426 سے اگلی ویڈیوز میں انشاءاللہ ہم کویشچن ایڈریس کریں گے. اپنا بہت سارا خیال رکھیں. السلام علیکم.